پیارے بچوں، ہم نے کلپ 1 میں ہم نے اس کو یہاں تک پڑھا تھا۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے 2-4 سالوں میں ایک بار ہندا اور ایک بار فاطمہ کو دلہن بنایا گیا۔ اس دفعہ سارہ کی باری تھی۔ وہ بھورے بالوں اور بھوری آنکھوں والی گوری اور چھوٹی سی لڑکی تھی۔ ان دنوں مصر میں لوگ قبیلوں میں بٹے تھے۔ سارہ کو اس کی پھوپھی سعدیہ بی بی نے 6-7 سال تک اپنے قبیلے میں رکھا تھا۔ سارہ نے نیل کی دلہن کی کہانی گھر میں سنی تھی۔ سارہ جب 7 سال کی ہوئی تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کی بڑی بہن کا نام کلثوم اور چھوٹے بھائی کا نام نعمان تھا۔ اب وہ مکتب میں پڑھنے لگی تھی۔ اس نے اور نعمان نے ایک بلی کا بچہ پالا ہوا تھا۔ تینوں بھائی بہنیں شام ڈھلے گھر کے صحن میں جھولا جھولتے تھے۔ زندگی کے دن ہنستے کھیلتے گزرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا؟ خدا کے حکم سے دریائے نیل کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت سارہ کی عمر 12 سال تھی۔ قبیلے کے سردار نے سارہ کا نام منتخب کر دیا اور وہ نیل کی دلہن بنے گی۔ سارہ دلہن بننے کے یہ معنی سمجھتی کہ اچھے کپڑے اور زیور پہنتے ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ انسان یا تو تلوار سے لڑتے ہوئے مرتا ہے یا اس کی دادی کی طرح بیمار ہو کر مرتا ہے۔ ہاں، ایک بار اس کی خالہ کا دودھ پیتا بچہ اونچے ٹیلے سے گر کر مر گیا تھا، مگر ان 3 باتوں کے علاوہ کوئی دریا میں کیسے مر سکتا ہے؟ سارہ کو پتہ ہی نہ تھا کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا، لاؤ اپنی سہیلیوں بخلا اور لیلی سے پوچھوں، مگر انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ سارہ کبھی اپنے زیورات کو دیکھ کر خوش ہوتی اور کبھی اونچے لکڑی کے درخت پر چڑھ جاتی جو اس کے لیے اس کے دادا نے بنوایا تھا۔ وہ کبھی کبھی رو دیتی تھی کہ ہندا تو دریا سے واپس گھر نہیں آئی تھی اور نعمان کا کیا ہوگا، وہ جھولا کیسے جھولے گا؟ سارہ کچھ خوش کچھ حیران سب گھر والوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک صبح اس کے دادا نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ پرسوں سارہ کو دلہن بنایا جائے گا۔ اگلے دن سارہ کو دلہن بننا تھا۔ سارہ رات بھر سوچتی رہی کہ دریا کیسا ہوگا، میں اس کے اندر کیسے جاؤں گی۔ وہ رات جاگتی رہی اور اس کی صبح سویرے آنکھ لگ گئی۔ سو کر اٹھی تو دن چڑھ چکا تھا۔ اس کی ماں نے مصر کے رواج کے مطابق بہترین آٹے کی بڑی اور موٹی روٹی پکائی جو وہ اکثر دودھ کے ساتھ کھاتی تھی، مگر آج بادام کے باریک ٹکڑے اسے حلق میں چبھتے لگ رہے تھے۔ کھانے کے بعد اس نے بلی کے بچے کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ اتنے میں باجا بجنے لگا۔ وہ خاندان والے اور آس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ سارہ کو بہت قیمتی کپڑے اور سونے کی مالا پہنائی گئی۔ اس کی بہن کلثوم نے اس کے بال موتی پروئے اور کاجل لگایا۔ جب سارہ سج دھج کر ننھی سی دلہن بن گئی تو اس کے ہاتھوں میں حنا اور خوشبو لگائی گئی۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سارہ کو ایک اونچے اونٹ پر بٹھا کر جلوس کی شکل میں مذہبی پیشوا کے پاس لے گئے۔ اس نے سارہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ پھر سب لوگ سارہ کو دریائے نیل کے کنارے آئے۔